دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیادار ہوگا وہ اپنے دین کے اوپر کامل یعنی مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا. اور حیا کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس کے اندر حیا ہوگا اس کے اندر اس کا اخلاق اچھا ہوگا. جس کے اندر حیا ہوگی اس کا زبان درست ہوگا. جس کے اندر حیا ہوگا اس کا کردار اچھا ہوگا. جس کے اندر حیا ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کے شعبہ میں سے ہے. اس لیے اپنے اخلاق کی درستگی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کی وجہ سے بہت ساری صفتیں اور بہت ساری سنگینیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. آپ دیکھیں یہ تو سچ کے کچھ فائدے آپ کے سامنے میں پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کی درست کرتے ہوئے اگر سچ بولتا ہے، سیدھا بولتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت کی خوشخبری، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ. آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کیونکہ یہ چھوٹی سی زبان یہ معمولی نہیں ہے. ہم ہو سکتا ہے سمجھتے ہو یہ معمولی ہے، لیکن یہ معمولی نہیں ہے. یہ عظیم جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرو. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اس لیے اگر کوئی شخص زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر عمل کرتا ہے تو اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو تمام نعمتیں آپ کو ملیں گی. لیکن ایک بات اور سنیں، اگر کوئی شخص تقویٰ گزار بھی ہے، حاجی بھی ہے، بڑے پرہیزگار ہے اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے یا نماز ادا کرتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی زبان درست نہیں ہے، اس کی زبان سے اگر کسی کو تکلیف اگر پہنچتی ہے، اس کی زبان سے اگر اپنی پڑوسی کو اگر کوئی تکلیف اگر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا. ایک عورت کا ذکر ہوا. اس عورت کا ذکر اس طریقے سے ہوا کہ اللہ کے نبی، ایک عورت نماز کی پابندی کرتی ہے، ایک عورت روزے کی پابندی کرتی ہے، خصوصی طور پر روزے رکھتی ہے. اللہ کے نبی اس عورت کے اندر یہ بھی خوبی ہے وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتی ہے. کتنا نیک عمل ہے. ذرا غور فرمائیں اور غور سے سنیں کہ ایک عورت تہجد کی نماز بھی ادا کرتی ہے، ایک عورت پابندی سے نماز کی ادائیگی بھی کرتی ہے، ایک عورت رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے. یہ سارے اچھے عمل اس عورت کے اندر تھا، لیکن صحابہ رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک کمی ہے جو اپنی پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی پڑوسی کو ایذا پہنچاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی دخل النار، وہ جہنم میں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے عورت کا ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک عورت تہجد کی نماز تو نہیں پڑھتی ہے لیکن نماز کی پابندی کرتی ہے، جو فرائض ہیں یعنی 5 وقت کی نماز وہ ادا کرتی ہے، کوئی صدقہ و خیرات بھی زیادہ نہیں کرتی ہے، کوئی جو ہے زیادہ روزہ بھی نہیں رکھتی ہے. جو فرض جو روزے ہیں یعنی رمضان کے جو روزے ہیں صرف وہ روزہ رکھتی ہے، نوافل بھی زیادہ روزہ نہیں رکھتی ہے. یعنی اس کی نیکیاں اس عورت کے بالمقابل میں کم بتایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ اس عورت کا جو تعلق ہے بہت اچھا ہے، اس عورت کا جو ویوہار ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے پڑوسی اس عورت سے خوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر فرمایا کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گی.